खूबसूरत एक पंजाबी शायर का शेर है। कोई बन गया रौनक पखियां दी ते कोई छड़ के शीश महल चलिया। कोई बन गया रौनक पखियां दी ते कोई छड़ के शीश महल चलिया। कोई पलिया नाल से नखरियां विच, कोई पलिया नाल से नखरियां विच ते कोई गरम रेत दे थल चलिया। कोई भुल गया मकसद आमन दा, कोई भुल गया मकसद आमन दा ते कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावन में मेरे अजीज मोमिन, आज हम सब एक ईमान, यकीन और भरोसे के साथ खुदा के हजूर जमा होते हैं ताकि हमारा खुदा हमारी दुआओं इल्तिजाओं को सुनता है। तो अजीज मोमिन, आज हम सब इस ईमान के साथ खुदा के हजूर जमा हुए हैं कि हम अपने बुजुर्ग खुशी की सालाना मेमोरियल सर्विस की इबादत खुदा के हजूर पेश कर सकते। और इस खानदान के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिनको खुदा ने ईमान की मजबूती और पुख्तगी अता की। याद रखें कि मौत एक अटल हकीकत है जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हाँ, वो किसी भी मुल्क से, किसी भी कबीला से, किसी भी रंग से, किसी भी नस्ल से, किसी भी जिन्स से तल्लुक़ रखता है। जो कोई इस दुनिया में आया है वो कुछ वक़्त, कुछ मुद्दत और कुछ अरसा के लिए, क्योंकि ज़बूर में फरमाते हैं 60 बरस, 70 बरस, ताकत हो तो 80 बरस। 60 बरस, 70 बरस, ताकत हो तो 80 बरस, आखिर को फिर भी फना है। और फिर कलामे खुदा में लिखा है कि आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टले। इस बात पर हम सब का ईमान है कि नहीं कि खुदा के मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तो जिस खुदा के मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलती, जिसने इब्तदा में आसमान और ज़मीन को बनाया, जिसने दिन और रात को बनाया, हवा और फिजाओं को बनाया, छठे दिन इंसान को बनाया, तो उसने इंसान को बावर करवाया, याद करवा दिया, दोहरा दिया। क्या कहा कि ए इंसान तू खाक है और फिर खाक में लौटे। इसलिए मैंने बोला कि भाई मौत जो है वो एक अटल हकीकत है जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हाँ, वो उम्र के किसी भी हिस्सा में है। यहाँ पर उम्र मेंशन नहीं है कि बचपन में, जवानी में या बुढ़ापे में, वो जब चाहे बुला सकता है। और फिर मैंने बताया कि कोई किसी भी मजहब से तल्लुक़ रखता हो, किसी भी इलाके से तल्लुक़ रखता हो, हर किसी के लिए ये मौत अटल हकीकत है। भाई कोई इनकार करे भी तो फिर भी उसे इस मौत में से गुजरना लाज़िम। कोई मौत का मुनकर भी हो, मौत से भागे भी कि मैंने नहीं मरना, तो मौत हर किसी के लिए वाजिब लाज़िम। तो अज़ीज़ मोमिन, ये मौत जो है हम कलाम अक़दस में देखें, अंबिया जो खुदा की आवाज़ को, जो खुदा के कलाम को, जो खुदा की बातों को हम तक पहुंचाते रहे, वो भी इस मौत का शिकार हुए। मुक़द्दसीन जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, जो उसके शागिर्द थे, वो भी इस मौत का शिकार हुए। औलिया जो कई जिले काट लेते हैं,
وہ بھی اس موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہ انبیاء، نہ مقدسین، نہ اولیاء، بلکہ ہمارا نجات دہندہ یسوع المسیح جس پر ہم سب کا ایمان ہے، وہ بھی اس موت کا شکار ہوئے، کیونکہ یہ موت ایک حقیقت ہے، اٹل ہے۔ تو عزیز مومنین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے مرحومین کے لیے؟ پھر سالانہ عبادت یا 10واں یا تیسرے کی عبادت جب ہوتی ہے تو اکثر ہمارے بہن بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ شکر گزاری کی عبادت، جبکہ یہ شکر گزاری کی عبادت نہیں ہے۔ شکر گزاری کی عبادت کا جو مزاج ہے وہ الگ ہے۔ وہ کب کی جاتی ہے؟ جب کوئی نعمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، جب کوئی بخشش خدا کی حاصل ہوتی ہے تو شکر گزاری کی جاتی ہے۔ اور ایک گھر سے کوئی شخص دنیا چھوڑ کر چلا جائے تو ہم خدا کا شکر کریں گے کیا کہ خدایا تیرا شکر ہو کہ تو نے اسے اٹھا لیا ہے؟ ایسا کہیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ چرچ نے جو اس کے لیے لفظ ہمیں متعارف کروایا ہے وہ ہے میموریل سروس، جس کا مطلب کیا ہے؟ یادگاری کی عبادت۔ یادگاری کی عبادت۔ اور یادگاری کی عبادت کون سی ہے؟ کہ ہم کسی کی یاد میں خدا کے حضور جمع ہوتے ہیں۔ آج ہم کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ کس کی یاد میں جمع ہوئے ہیں؟ اپنے بزرگ خوشی کی یاد میں۔ تو عزیز مومنین، اسی طرح جب ہم کسی کی یاد میں خدا کے حضور جمع ہوتے ہیں تو وہ یادگاری کی عبادت ہوتی ہے۔ اور میموریل سروس دو لفظوں کا مجموعہ ہے، میموریل پلس سروس، یعنی کہ میموریل لفظ میموری سے نکلا ہے۔ کوئی ان پڑھ بھی ہے وہ میموری کے لفظ سے نا واقف نہیں ہے۔ آج کل موبائلوں میں میموری کارڈ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ڈیٹا سیو کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے پھر اس میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح لفظ میموریل جس کا مطلب ہے یادگاری۔ تو کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے بھائی کہاں پر لکھا ہے کہ مردوں کے لیے دعا کرو یا قبر پر جاؤ؟ ایسے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ قضات کی کتاب کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو افتح جلادی بادشاہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے جس کی ایک ہی بیٹی ہے، نہ کوئی اور بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی اور بیٹی ہے، اکلوتی ہے اور پلوٹی بھی وہی ایک بیٹی ہے۔ اور بنی اسرائیلی لوگ اس کے پاس آتے ہیں، آ کر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جنگ پر چل اور ہمارے لیے بادشاہ مقرر ہو۔ تو افتح جو ہے وہ خدا پرست ہے، خدا کے حکموں پر عمل کرنے والا ہے، خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، اور خدا کے حضور گیا، دعا کی، کہا کہ اے خدا اگر تو چاہتا ہے تو میں بادشاہ ان کے لیے مقرر ہوتا ہوں، لیکن جس جنگ پر ہم جانے کو ہیں وہ ہم جنگ جیت جائیں، اور جو مجھے سب سے پہلے ملے گا میں اسے تیری راہ پر قربان کر دوں گا۔ میں اسے تیری راہ پر کیا کروں گا؟ قربان کر دوں گا۔ تو عزیز مومنین، ایسا ہی ہوا کہ وہ جنگ پر چلے گئے، خدا نے انہیں فتح دی، وہ جنگ جیت گئے۔ تو بیٹی کو، ملک و قوم کو پتہ چلا تو بیٹی ویلکم کرنے کے لیے اپنے باپ کو آگے سے جاتی ہے، رقص کرتی ہے، اور باپ بیٹی کو دیکھ کر دکھی ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، رنجیدہ اور غمگین ہو جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ جتنے بھی مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، جتنے مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے۔ بیٹی پریشان ہو گئی،
کہ باپ میں تو تجھے ویلکم کرنے کے لیے آئی ہوں، میں تو تجھے خوش آمدید کہنے کے لیے آئی ہوں، ایسا کیا ہوا کہ جس وجہ سے تو دکھی ہو گیا؟ تو عزیز مومنین، باپ نے کیا کہا کہ میں نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا، میں نے خدا کے ساتھ زبان کی ہے، زبان یا وعدہ کیا کیا ہے کہ جو مجھے سب سے پہلے ملے گا میں اسے تیری راہ پر قربان کر دوں گا۔ تو اگر والدین کا ایمان خدا پر ہو، اگر والدین خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہوں، اگر والدین خدا کے گھر میں جاتے ہوں، اگر والدین خدا کی آواز کو سنتے ہوں، تو اولاد کیسی ہوگی؟ اولاد بھی ویسی ہوگی نا، کہ اولاد بھی گرجا گھر میں جائے گی، اولاد بھی خدا کی آواز کو سنے گی، اولاد بھی خدا کے حکموں پر عمل کرے گی۔ تو اس طرح افتاح کا ایمان خدا پر ہے تو بیٹی کا ایمان بھی کس پر ہے؟ خدا پر ہے۔ اور بیٹی نے کیا کہا؟ اے باپ، اگر تو نے خدا کے ساتھ زبان کی ہے تو اسے فوراً